جمعہ اور پیر لیں گی؟ جی ٹھیک ہے. اب ہمارے اس گروپ سے آپ بتا دیجئے وہ دن اگر راضی ہو جائیں 3 دن تو پھر ہم 3 دن کر لیں گے تاکہ آپ لوگ کا سفر آہستہ آہستہ آگے چلے. جی یہ ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے. ہاں تو سب سے پہلے آج پریزنٹ کون کرے گا یہ بتا دیجئے. نئے لوگوں میں کوئی صفیہ یاسین والے؟ جی صفیہ میں کر لیتی ہوں. آپ کر رہی ہیں؟ کون سی جی سورہ ہے آپ کی؟ نو. سورہ نوح ہے. سورہ نو. چلیں سمینہ کریں گی آج. چلیں ماشاءاللہ. سورہ نو بھی چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. اور آپ لوگ بھی 25 پہ آ جائیں گے تو پھر آپ لوگ تو ماشاءاللہ خود ہی کمپلیکیٹڈ میں بیٹھ کے آپ خود ہی سیکھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جی یہ سوچیں آپ کا رزق ہے. جو نئی چیز آپ سیکھتے ہیں ایوری ڈے، جو آپ سیکھتے ہیں نئی چیز، وہ رزق ہوتا ہے. ٹھیک، تو کسی بھی بہانے سے لائک ایگزسٹنگ گروپ کے بہانے سے آپ کو نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اس کو لیتے جائیں آپ انشاءاللہ. 71 کون سی آیت تھی آپ کی؟ میرے خیال سے 13 کر لیے. 13 کر لی، ٹھیک ہے. 14 پہ آ جائیے. نہیں 13 نہیں 12 کریے. 12 کریے. چلیں 13 پہ. نہیں 13 بھی کی ہوئی ہے آپ نے. اچھا ٹھیک. 14 آپ نے میرے پاس لکھی ہوئی ہے. سورۃ نوح ہے نا؟ جی 13 بھی کی ہوئی ہے آپ نے. 14 سے سٹارٹ ہے. چلیں اعوذ انشاءاللہ. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت خلقکم اطوارا. ٹھیک ہے. وقت یعنی وقت واو، اور تحقیق یعنی یقیناً. خلقکم اس نے پیدا کیا. یہ ورب ہے، فارم 1 ہے خلق سے. ٹھیک. جی اطوارا یہ ناؤن ہے، یعنی مختلف مرحلوں میں. اور ٹھیک. یقیناً اس نے پیدا کیا تمہیں مختلف مرحلوں میں. مختلف مرحلوں میں. ٹھیک. اچھا. اس کے بعد اس میں آپ کو ایک ہی ورب ہے؟ جی تو ایک ورب ہے تو ہاں، اور وہ بھی سمپل والا. خلا کا جو ہے ماض ہے. جی ٹھیک ہے. ماض ہے اور فارم 1 ہے. ٹھیک. تو اس میں تو زیادہ اور کوئی تو ایسے لفظ نہیں ہے جو آپ ابھی سیکھیں. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور مختلف اسٹیجز میں اب وہ تھوڑا سا آپ لوگ تفسیر میں چلے جائیے گا. مختلف اسٹیجز میں اگر ابھی بھی دیکھیں تو جو ماں کے پیٹ میں جو ایمبریو ہوتا ہے اس کے بھی مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی اور کچھ لوگ جو تفسیر کرتے ہیں وہ حضرت آدم کی تخلیق کا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی کہ مختلف کافی لمبی اس آیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو کافی تفسیریں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. مختلف دور میں اگر کیا جائے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. 14 جی علم ترو کیفا خلق اللہ سبع سماوات طباقا. یعنی علم کیا نہیں. ٹھیک ہے. ترو تم نے دیکھا. یہ ترو جو ہے یہ مضارع ہے. جی سے تم نے دیکھا. ورب ہے یہ کیفا کس طرح. خلق اللہ پیدا کیا اللہ نے. جی. سبع 7 سماوات آسمانوں کو، اور طباقا اوپر تلے، یعنی آسمانوں کو 7 آسمان کو اوپر تلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک. تو یہ ناؤن ہے. ہاں یہ ناؤن ہے. طباقا. ہاں
لیکن یہ ترو دیکھیے آپ، جی ترو ترو کہاں سے؟ یہ اری سے آیا ہے. رأی را- سے جی رأی یرا، جی رأی یرا، ٹھیک ہے. تو اس کی، اور یہ کیا ہے؟ تراؤ. ٹھیک، اچھا تراؤ کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. تو رائی، راؤ، رائتا، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. رائتم، رائنا، یرا، یرونا، ترا، ترونا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ترونا ہے، یہاں پہ ترونا ہے. اور یہ روبینہ اجاز ہیں، یہ ان کا روبینہ دیکھیے، یہ را خالی ورب ہے یہاں پہ. ٹھیک، جی جی. را کا مطلب دیکھو، ایک لفظ کا ورب ہے. دیکھیں اب یہ سیکھنے سے یہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال خیر آپ اس پہ پہنچیں گی، آہستہ آہستہ پہنچیں گی. نغمینہ آپ کو سیشن لے رہی ہیں. جی ترونا، ترونا سے سمینہ، یہ ترو ہو گیا. کیا ہو جی گیا ترو. یعنی؟ تو کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا؟ یہ مجزوم ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ. جی علم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے نا، نون گر گیا اس کا، پھر اس کو پھر الف لگ گیا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ مجزوم ہو گیا ہے. ٹھیک، جی آگے کیفا. جی کیفا کس طرح. ہوں خلقہ یہ پھر ورب ہے، فارم 1 ہے، پیدا کیا. خلق اللہ اللہ نے، ہوں سبا 7 سماوات طباق آسمانوں کو اوپر تلے. اوپر تلے. ٹھیک ہے، خلق اللہ، یہاں پہ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے کہ مفعول؟ ایگزسٹنگ گروپ. فاعل. کیوں؟ دمہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمینہ آپ کے لیے بھی جی جی اب تھوڑا سا، کیونکہ آپ 15 پہ تو آ گئی ہیں. فاعل اور مفعول ہم نے بہت ہی چھوٹا آسان سی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، تو آپ جی کو یہ جی پتہ چلے کہ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، جی جس میں دمہ لگا ہو وہ فاعل. ہاں وہ فاعل ہے. ٹھیک، اگر یہاں پہ نصب ہوتا، جی خلق اللہ، اگر ہا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے کہ مفعول ہے. right؟ یہ اللہ نے بنایا. کس کو بنایا؟ سبا. یہاں پہ اب یہ کیسا ہو گیا؟ زبر کے ساتھ ہو گیا. تو یہ جی کیا ہو گیا؟ سبا. کن چیزوں کو بنایا؟ 7 کو بنایا. رائٹ، سبا سماواتن، پھر آسمان. ٹھیک، تو طباق اونچے اونچے اوپر تلے بنایا. ٹھیک ہے، اب ہماری رسائی تو ایک ہی آسمان تک ہے. ٹھیک، تو ہم تو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے نیچے والے آسمان پر آتے ہیں کس وقت؟ تہجد کے وقت. ٹھیک، بلیو کرتے ہیں نا سب لوگ؟ جی 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 جی. ہاں چلیں. اس کے بعد وجعل القمر، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. وجعل اور اس نے بنایا. یہ تو یہ جعل آسان سا ہے. لگتا جی یہ ہاں. ورب ہے، فارم 1 ہے. اس نے اب یہ بنایا. قمر آ گیا، یہ قمر جی آ گیا. قمرہ. قمرہ، جب قمر آ گیا اس پہ کیا ہے؟ زبر ہے. یہ جی فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ یہ مفعول. نہیں یہ مفعول ہے. جو کس نے نون نہیں فاعل ہوگا، بولا؟ ناؤن ہے، یہ اسم ہوگا. ناؤن ہے اور یہ مفعول ہے. کس نے بولا تھا یہ؟ سبین؟ جی جی میں نے ہاں بولا تھا، سبین. سوری. ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کیا آپ بولا کریں تاکہ کلیئر ہو. ایک چیز، جب فعل آتا ہے، جب ہم جملہ فعلیہ جی پڑھتے ہیں تو اس میں فعل ہوتا جی ہے، فاعل ہوتا ہے، اور مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کی جی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی فعل جو ہے کام کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس نے پانی جی پیا، اس نے پانی یا پیا، ٹھیک ہے. جی تو پینا کیا ہوا؟ یہ ورب ہوا پیا. جی تو اس کا فائل جی کون ہے؟ کس نے پیا؟ اس اس نے. نے تو وہ کیا ہوا؟ جی فائل ہو گیا. کس کو پیا؟ پانی 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 کو. تو پانی کیا ہو گیا؟ مفعول 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 ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تو وہی چیز ہم سکھا رہے ہیں کہ جب ہم نے خلق اللہ بولا تو اب لوگ اگر آپ ایسے اپنے سوچ سے سوچیں گے نا کہ یہ جی خلق اللہ، تو لائک اگر ہم جملے کو سوچیں گے تو کبھی ہم غلط بھی کر سکتے ہیں نا. دیکھیں عربی اس لیے بہت آسان ہے کہ اگر یہاں دمہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ فائل ہے، یعنی کہ اللہ نے بنایا. کبھی ورب آگے پیچھے لگے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ آپ کو پہچاننا ہے کہ وہ فائل ہے کہ مفعول. تو یہاں پہ اگر کوئی زبر لگا دے گا خدا نہ خواستہ تو یہ والا جملہ جو ہے بہت زیادہ لائک گناہ کی بات ہو جائے گی. یعنی کہ اگر ہم اس کو زبر کے ساتھ پڑھ دیں گے، دیکھیے گا خلق اللہ ہی آیا ہوگا ہمیشہ، یعنی کہ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. اللہ خالق ہے، اللہ فاعل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، جی سمجھ آئی؟ جی تو جب آپ خلق اللہ کو سمجھ جائیں گی تو باقی وربوں میں بھی آپ کو کہ وجعل اس نے بنایا، کیونکہ اس میں فائل تو موجود ہے نا، اس نے بنایا وجعل. ٹھیک ہے. جعل میں ہوا شامل ہے نا، ہوا کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے بنایا، رائٹ. قمر کو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بننے والی چیز ہے. کس کو بنایا؟ شام کو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہوا جو ہے وہ فائل ہو گیا، جعل فعل ہو گیا، اور قمر جو ہے کیا ہے؟ مفعول. سمجھ آئی؟ تو آپ جی قمر کو جی اگر یہ جعل القمر ہوتا تو ہوتا چاند نے بنایا. اگر یہ قمرو ہوتا، اگر دمہ لگا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا چاند نے بنایا. تو آپ کی آسانی کے لیے عربی اس لیے آسان ہے کہ آپ صرف زبر اور پیش کو دیکھ کے پہچان گئے کہ فائل کیا ہے، مفعول کیا ہے. ٹھیک. جی تو اللہ نے وجعل القمر، اس نے بنایا کس کو؟ قمر کو. ٹھیک ہے. فیہن کیسے بنایا؟ اب آگے چلیے. فیہن نورن. فیہن نورن، ان میں نور، ہاں نورن یعنی نور سے بنایا، نور. نورن وجعل، اور اس نے ہاں بنایا ہاں شمسا سورج کو، ہاں سراجا چراغ، اور چراغ. ہاں. اس کو قمر کو نور بنایا. نور کا مطلب ہوتا ہے کہ بوروڈ لائٹ. یہاں پہ جو مطلب ہے بوروڈ لائٹ، کہ قمر کی اپنی روشنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شمس کی اپنی. اور یہ بھی 1400 سال پہلے یہ بات بھی بہت ہی، وہ چاند کو سب لوگ ایک آبجیکٹ سمجھتے تھے جس کی اپنی روشنی ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. اس پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ قرآن میں 1400 سال پہلے یہ ساری سائنٹیفک باتیں موجود تھیں. ارے مزے کی بات تو یہ کہ کل میں سن رہی تھی کسی سائنٹسٹ عالم کو، تو اس نے پورے ریسرچ پیپر بتایا 1997 میں سائنٹسٹ کو پہلی بار یہ پتا چلا کہ دماغ میں جو سوچنے کے سیل ہیں، نیورون، رائٹ، نیورون ہوتے ہیں نا جو آگے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سے انسان دماغ میں جو ہے سوچ کا عمل آتا ہے. ٹھیک ہے. دماغ خود سے تو کام نہیں کرتا نا، اس میں نیورون ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں. ٹھیک. وہی خلیے جو کہ دماغ میں ہوتے ہیں وہ دل میں بھی پائے گئے. دل کو صرف لوگ ایک اعضا سمجھتے تھے، لیکن دل کا اپنا انڈیپینڈنٹ سوچنے کا چیمبر ہے، سوچنے کا، فیل کرنے کا، سمجھنے کا.
اور یہ بات صرف قرآن میں موجود تھی 1400 سال پہلے، اور ابھی تک بھی، یعنی کہ سائنس میں اور باتیں تو زمین کے بارے میں بھی پہلے 300-400 سال پہلے یا 700 سال پہلے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا، لیکن دل سوچ سکتا ہے، دل سمجھ سکتا ہے، یہ بات جو ہے انسان کو اب پتہ چل رہی ہے. تو دل خود سے سوچتا ہے. اچھا، پتہ کیا صفیہ، ہماری وہ مس پڑھاتی تھی نا اردو کی شاعری، تو ہم لوگ سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ نا دل کا ماننا چاہیے یا دماغ کا. وہ تو شاعری میں پڑھا رہی تھی، وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوڑ بہرحال. خیر، تو سب سائنس کے اسٹوڈنٹس نے کہا دماغ کا. ہاں، کیونکہ وہ عاشقی معشوقی پڑھا رہی تھی نا، تو سب کو اسٹوڈنٹ، سائنس کے اسٹوڈنٹس کو تو چیزیں اچھی نہیں لگتی، انہوں نے کہا دماغ کا. پھر انہوں نے کہا اگر دماغ کی بات مانتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کیسے کودتے؟ ہاں میں تو جل جاؤں گا. ایگزیکٹلی لاجک. ہاں واو، وہ ٹیچر آپ کی بہترین، ان کو قرآن کا علم تھا. مطلب دل کی بات جہاں بھی آپ دیکھیں نا، تو مطلب آپ کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف جو ہے نا، صحیح باتوں کی طرف، صحیح سچ. تو تو پھر میں ایک بچی کو بتا رہی تھی یہ والی بات، جو کہ ظاہر سائنٹسٹ ڈاکٹر بن رہی ہے آج کل، تو اس کو میں بتا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ جب وہ لائی ڈیٹیکٹر ہوتا ہے نا، جھوٹ پکڑنے والی مشین جو ہوتی ہے، وہ سر پہ آلہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنا نام بتاؤ، اگر وہ غلط نام بتاتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ دل جو ہے جھوٹ نہیں برداشت کر سکتا، تو جب اس کی دل کی دھڑکن، تو ایک طرف آلہ جو ہے سر سے لگا ہوتا ہے، ایک طرف اس کے دل سے لگا، دل کا اس کے نبض کو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بالکل بہت تیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ دل جو ہے جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا. یہ میں بھی ہے نا کہ دل جھوٹا ہوتا ہے. جی، دل، وہ دماغ جھوٹا ہوتا ہے. ہاں دماغ یہ ایک وہ ہے. تعبیریں دیتا ہے. ہاں، دماغ کے اگلے حصے میں جھوٹ ہے. تو جو فور ہیڈ کو بولا گیا ہے قرآن میں کہ ان کے فور ہیڈ کو پکڑ کے اس کو جو سزا دی جائے گی، یعنی کہ ان کے فور ہیڈ کو، کیونکہ ان کے دماغ نے ان کو جھوٹ پہ اکسایا تھا، جھوٹا بولا گیا فور ہیڈ کو، رائٹ. اور وہ جو جھوٹ بولنے کی ڈیٹیکشن ہے وہ دماغ کے اگلے حصے میں. لیکن قرآن میں جو ساری سائنٹیفک باتیں ہیں وہ ساری پروو ہو رہی ہیں، رائٹ. لائک کیونکہ یہ لوگ پیچھے سے بیٹھ کے قرآن کو بھی وہ اینالائز کر رہے ہیں، اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں کیا چیز غلط ہے، ان کو خود ہی سائنٹیفک وہ آتی جا رہی ہیں، رائٹ. تو دل جو ہے، دل سچا ہے، دل سچا ہے، دل سوچ سکتا ہے، دل فیل کر سکتا ہے. اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے فیوریٹ جو ہے اعضاء میں، پورے قرآن میں دل کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہیں. سو انٹرسٹنگ، رائٹ، isn't it؟ چلیں، آپ کے لیے 3 ٹھیک ہے، 14 15 16. اوکے. اور دوسرا والنٹیئر اب اور کون کرنا چاہے گا؟ میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کچھ یاد نہیں پڑا میں نے کہاں تک کروائی تھی. 28 ہو گئی شاید. 28 بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بھی علم ترا، واہ یار، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ دیکھیں. ہاں جی، الحمدللہ آ گیا، علم ترا آ گیا، اور وہی رات اور دن آ گئے، اور شمس و قمر آ گئے. واو. سو اس سے روبینہ اجاز آپ نہیں ہیں. آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر قرآن کو سیکھنا شروع کریں تو ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے. جی. دیکھیں ابھی سورہ نوح چل رہی تھی، ابھی سورہ لقمان آ گئی، اور اتفاق سے ان کی 14 آیت چل رہی تھی اور ان کی 29 آیت ہے، اور کانسیپٹ ایک ہی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا اور جو ہے نا وہی آ رہا ہے. ہاں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر اپنے آپ کو دیا ہے. انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور ہمارا اٹینشن لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بنانے کا تھا، اور اس میں کس طرح یعنی دن سے رات میں پروتا ہے اور مسخر کرتا ہے، اس طرح کی کوئی
چیز ہے بالکل صحیح. ٹھیک. نغمینہ شروع جائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. آمین. علم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا لم نہیں ترى دیکھا تم نے. یہ بھی ہو گیا نا پہلے مضارع مجزوم، مضارع ہے مجزوم، ٹھیک ہے، لم کی وجہ سے. ان اللہ، ان کے اللہ، یولج اللیل. کون سی آیت ہے تفیہ بھاجی؟ 29 سورہ اچھا لقمان کی. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک شروع ہو جائیے. یولجو مضارع ہے، واو لام جیم روٹ ورڈ ہو گیا، فارم 4 ہے، ٹھیک ہے، پیشن 4 ہے. داخل کرتا ہے، یولجو کا میں نے میننگ ہے داخل کرتا ہے، داخل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں فن ہاری لیلہ. اچھا لیلہ چھوڑ دینا، ان اللہ یولج اللیل فی النہاری، رات کو دن میں، لیل ہو گیا رات، نہاری میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یولجو تو ریپیٹ ہو گیا، وہی ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. وسخر الشمس والقمر. سخرا فارم 2 ہو گیا فعل ماض کا، سین سے را، وا ہو گیا عطف، ٹھیک ہے. اور اپنے حکم میں لگا رکھا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اپنے حکم میں لگا رکھا ہے شمس سورج، قمر چاند. حکم میں لگا رکھا ہے، اور میرے خیال میں ایک اور ٹرانسلیشن ہوتا ہے مسخر کر دیا. ہاں مسخر کر، ہاں مسخر کا میننگ ہوتا ہے کہ کنٹرول میں ہے نا، کنٹرول میں. ہاں سبجیکٹ سب، ہاں ہے سبجیکٹ. ٹھیک ہے، کنٹرول میں کر دیا، ان کو مسخر کر دیا. ان کو جو کہا. ایک آیت ایسی بھی آتی ہے کہ زمین بنائی اور سورج بنایا، اور پھر ان سب سے پوچھا کہ بھئی تم میری اطاعت کرو گے، تو وہ سب تم اگر میری اطاعت کرو گے یا نہیں کرو گے، رائٹ، اگر نہیں کرو گے تو میں زبردستی کراؤں گا. لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں دوڑتی ہوئی آ گئی کہ ہم اطاعت کریں گے، رائٹ. وہ بھی کریشن ہے، رائٹ. تو اس سے بھی خطاب بتایا ہوا ہے ایک آیت میں. اب وہ کون سی آیت ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اسے. ٹھیک. وسخر الشمس والقمر، کلن ہر ایک، یجری چلتا ہے. ویسے تو ہم لوگ پڑھتے تھے بہتا ہے نا پانی، یہاں پہ سورج اور چاند چلتے ہیں. ایک طرح سے بہتے ہیں، کیونکہ خلا کیا ہے، ایک سمندر ہے، سمندر میں وہ بہ ہی رہے ہوں گے، رائٹ. ایک اگر آپ خلا کو سمندر سمجھیں تو وہ ایک طرح سے بہ رہے ہیں. وہاں چلنے کے لیے تو کوئی ان کے اسٹینڈ کرنے کی جگہ نہیں ہے نا، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ بہ رہے ہیں خلا کے اندر. تو صحیح لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا، لیکن اردو میں تو ہم لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ اپنے مشرق سے مغرب کی طرف چل جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں. اردو میں اکثر میں نے چلے جا رہے ہیں. کلیئر ہو گیا. ہاں کلیئر ہو گیا نا. لائک ایک خلا کا سمندر ہے پورا، لائک اس کے اندر کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اللہ کو معلوم، رائٹ. اور ہم سب کے ساتھ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں چل رہے وہ، رائٹ. لائک زمین، سورج کے اپنا بھی کوئی گردش ہے، اور زمین کی سورج کے گرد گردش ہے، زمین نے اس کو پکڑا ہوا ہے، رائٹ. چاند کی زمین کے گرد گردش ہے،
لیکن ان سب کو اگر ملا کے آپ دیکھیں ایک تھالی میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بھی موو ہوتے جا رہے ہیں، پورے خلا میں گھومتے ہوئے موو ہوتے جا رہے ہیں. رائٹ، یعنی کہ ایک جگہ نہیں ہے. ہمارا سورج اور ہمارے زمین جو ہے ایک جگہ کھڑے ہو کے نہیں گھوم رہے، کیونکہ تو فری فال ہے نا، خلا ہے، خلا کے اندر فری فال بھی ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے ارد گرد بھی گھوم رہا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اور ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا کہ زمین اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے. یعنی کہ زمین کے گھومنے کی جو تیزی ہے وہ ہماری گاڑی اور ہمارے جہاز اور ہماری ریل سے بھی بہت زیادہ ہے، رائٹ، اور ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا. صحیح، چلیں آگے. یجری کا آپ کو پتا ہے، گردان پتا ہے نا سب کو. سخرا جی کب ہو گیا روٹ ورڈ، جرا یجری، یا ہاں جی جیم رائے جرا یجری، یہ سب روبینہ بھی تھوڑے دن میں سیکھ جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں روبینہ، جی دیکھ رہی ہوں. ہاں جو سب لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ جرا اور یجری ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں سوچنے کا. عربی ہاں ترجمہ تو بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے، بس گرامر کا تھوڑا جیسے پہلے وہ آپ کو بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، آپ بھی یہی کر رہی ہوں گی تھوڑے دن میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک. الا اجلم، الا اجل مسمى، وقت مقرر تک. الا ہو گیا تک، حرف جر، اجل مسمى مقررہ وقت تک. مقررہ وقت تک، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد اس والی زمین میں ختم ہو جانا ہے. سب چیزوں نے صحیح. ہاں، پھر ایک نئی دنیا چلے گی. ٹھیک. وَأَنَّ اللَّهَ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بما، جو کچھ، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، جاننے والا، خبردار ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو تو تعملون کا عین میم لام روٹ ورڈ ہو ٹھیک ہے، گیا، عاملہ. مزارع ہے. ہاں ٹھیک ہے، عاملہ کا یہ ہاں یعملو سے، پھر جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یعملو سے یعملونا، تعملو سے تعملونا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اچھا یہاں پہ تو جو ہے نا صفیہ، جی اللہ کی طرف پیش تو نہیں ہے نا، اللہ یہاں پہ فائل ہے نا. اللہ، ہاں چلیں یہ بہت اللہ اچھا کی آ گیا. طرف وہی میں جب آپ کر رہی تھی تو میں وہی سوچ رہی تھی. سو اللہ تو فائل ہے لیکن یہ پہلے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پوزیشن دیکھیے، وہ جو ہم نے خلق اللہ بولا وہ اس کے بعد جو آتا ہے، ورب کے، ورب یہ کے بھی بعد تو جو آتا ہے. جب یہ بھی تو جملہ، طرح. یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوا ہے ان اللہ سے، تو اب یہاں پہ انا کو ہم سمجھیں گے یہ اچھا جملہ صحیح، سمجھ آ ہاں گیا. آپ کو کہتے الٹ ہو جاتا ہے انا کی وجہ سے نا، کانا کی ہاں فیملی ہے. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے، یہ کانا کی فیملی ہے تو یہ الٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے، سو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. انا تک ہم پہنچ رہے ہیں، شروع ہو رہا ہے انا. وہاں سے ہمیں تھوڑے سے نوٹ ذرا آسان اس میں آ جائیں گے. وہ بچی ذرا ذہین ہے ماشاءاللہ، تو وہ ہیلپ کرا رہی ہے کہ انا کو ڈسکور کرنے کی پوری، انا اور کانا. تو پھر یہ ایک پورا سبجیکٹ ہوگا، لیکن چلیں اس کو ہم ابھی پار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان اللہ، انا کی وجہ سے اللہ. ہاں نا کہ انا جب آئے گا تو مجزوم ہو جاتے ہیں. انا وہ بھی ہے نا منصوب، سوری منسوخ ہو جاتے ہیں. ہاں تو یہ ہاں منصوب ہوگا نا. ہاں، لیکن یہ وہ ہم نے ورب کے سلسلے میں بات کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا ہاں لیکن یہاں پہ فائل بالکل آپ نے صحیح اس کو پکڑا ہے. لیکن آپ انا کو یاد کر لیجئے گا ابھی. ٹھیک ہے، کانا فیملی صحیح. کانا کی فیملی ہے. تو یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے. جب آپ شروع میں آئی تھی تو میں نے کہا یہ سوال نغمینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور آپ کو ایسا ہی سکھایا دے. ہوا یاد رکھو. ماشاءاللہ، بہترین بہترین.
بہت آسانی ہو جائے گی. انا انا میرے خیال میں آخری کانسیپٹ رہ گیا ہے, انا بھی کلیئر ہو جائے تو پھر ساری چیزیں آپ کہیں گے کہ آپ جانتے ہیں. لیکن جو آپ نے سیکھا ہوا ہے ابھی وہ یولج اللیلہ. ہاں تو لیلا تو وہ ہو گیا ورب ہو گیا مفعول. اور یہ مفعول, ہاں مفعول سوری, ہو گیا. یولج ورب ہے اور اس کا مفعول جو ہے لیلہ ہے, لیلا. رات کو. اور پھر ہاں, آگے پھر داخل کیا, نہاری تو جار و مجرور ہو گیا. فی یہ جو ہے جار و مجرور. ہاں, جار و مجرور ہو گیا. پھر یولج النہارا, دیکھیں اب اس کی بھی وہی ہے, ورب کے بعد فوراً وہ آ مفعول رہا ہو ہے گیا. تو مفعول ہو گیا. فی اللیلی مفعول وہ پھر جار و جر ہو گیا. ہو ٹھیک ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ, شمسہ پہ آپ دیکھیے یہ بھی مفعول ہو ایکسپلین ہو گیا. رہا ہے. جی, شمس اور قمرہ دونوں مفعول ہو گئے. دونوں اس کے ہاں عطف کے ساتھ بالکل. کلن یجری, جو بہتے ہیں, الا اجلم, اب ہاں جو بہتے ہیں تمام کے تمام بہتے ہیں. الاجلن جو ہے یہ پھر وہ ہو گیا جار و مجرور. یہ جار و مجرور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسمن ایک مقررہ وقت کے لیے, جو بہ مقررہ. رہے ہیں چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت کے لیے. یہ مضاف. وَأَنَّ اللَّهَ, ہاں یہ پھر انا کی وجہ سے اللہ اللہ یہاں پہ انا کا اسم کہلاتا ہے, تو اس کا ورب سے تعلق نہیں رہتا. یہ ان اللہ میں اللہ جو ہے اسمیہ جملے کا حصہ ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ اسمیہ جملے کا حصہ ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ حرف جلالہ اللہ کا نام کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کا اسم ہے. کیا ہے؟ اللہ کا اسم ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ منصوب ہوتا ہے. نہیں تو ایک ہوتا ہے یہ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے نا, مبتدا کو منسوب کر رہا ہے نا. ان اللہ مبتدا ہے. اللہ جو ہے ہاں, مبتدا کہیں گے اسم کہیں گے؟ ہاں وہی بات ہے, مبتدا تو اسم ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک. تو انا کی وجہ سے یہ منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک. انا اور کانا لفظوں نہیں, کانا کچھ اور کر دیتے, کانا کی کچھ اور خاصیت ہوتی ہے, انا کی کچھ اور ہوتی ہے. رائٹ, نہیں وہ کانا بھی منسوب کر دیتا ہے نا. کانا نہیں بھی مطلب منصوب فیملی کرتا میں جو آتا ہے نا, کانا فیملی میں نہیں آ رہا انا. یہ کانا کی کانا اور ہے. انا کانا دونوں کی کرتے, وہ فیملی پڑھنا پڑے گا. تو ہاں, وہ لا نفی جنس بھی اسی طرح کام کرتا ہے. رائٹ, لانا لا اور بہرحال دیکھیں گے, وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ یہ یہاں پہ چھوڑ دیجئے, انا کے بعد اس کو ہم پورا کریں گے. بیما جو ہے یہ بھی ہو گیا جار و مجرور. ماں جو ہے اس میں موصول ہو گیا, جو کچھ تم کر. اچھا, یہ اجل مسمہ جو ہے یہ اضافہ ہو گیا, مضاف مضاف علیہ. جی ٹھیک. نو مسمہ, ہاں ہو گیا, کیونکہ مسمہ کی صحیح پہچانا, کیونکہ مسمہ جو ہے وہ مبنی لفظ ہے. ٹھیک ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسے بھی مجرور ہونا چاہیے تھا. مجرور مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ مسمن مبنی ہے, مسمن نہیں ہو سکتا, مسمن. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک پہچانا. ٹھیک. اور کیا چیز رہ گئی؟ عطف تو آپ کو پتہ ہے, جتنے بھی واو آتے ہیں آپ اس کو خود ہی عطف کر لیجئے گا. یہ مرکب جاری بھی ہو گیا اور اضافی بھی ہو گیا. اضافی بھی الا اجل مسمى. جی صحیح. اگلی آیت کرنی ہے, چھوٹی سی ہے, کر لیتے ہیں. اگلی تو چھوٹی سی ہے. ہاں اگلی چھوٹی ہے, اس کے بعد پھر آپ کی کتنی رہ جائیں گی؟ 4 اور رہ جائیں گی انشاءاللہ. ذالکا, ذالکا وہ, اس میں اشارہ, بی انا, بِأَنَّ اللَّهَ, بی ان اللہ, یہ اس لیے کہ اللہ هو الحق,
اللہ وہ ہے یعنی جس کا حق ثابت ہے. الحق کو حق ثابت ہے. وَأَنَّ اور کہ ہاں جو کچھ یدعون پکارتے ہیں. فعل مضارع ہو گیا دعا کا. من دونہ اس کے علاوہ ہاں اس کے علاوہ من سے دونہ ہی اس کے علاوہ. اسکرین پہ آ نہیں رہا میرے پورا. آپ تھوڑا سا آگے پیچھے کریں اسے اسکرول تو آ جائے گا. تھوڑا سا سوائپ کریں. جی جی آ گیا آ گیا. ہاں ٹھیک ٹھیک. نغمینہ الباطل جی جھوٹ ہے. جھوٹ ہے ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهُ ہاں 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 ان اللہ ہاں اور یہ کہ اللہ ہاں ہوا وہ ہے العلی الکبیر بلند مرتبہ ٹھیک بہت بڑا. الکبیر بہت بڑا بزرگ بہت بڑا. اچھا دیکھیں یہاں بھی انا کے ساتھ اللہ پہ زبر ہے 2 دفعہ آیا نا. بھی ان اللہ نیچے بھی ان اللہ. ہاں اور انا ماں اس ماں کو آپ منصوب ہی سمجھیں گے کیونکہ وہ انا کے بعد ہے. ٹھیک ہے. انا ماں ان اللہ ٹھیک. اور پہلی آیت میں بھی آ گیا تھا رائٹ. پہلی آیت میں بھی یہاں پہ ان اللہ تھا. تو اب یہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ریڈی ہو اب انا کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ. جتنی بار آیا آج. ہاں ایک ساتھ ہی 4 دفعہ آ گیا نا. 2 دفعہ ہاں بلکہ اچھا ماں تو ہمیشہ ماں ہی ہوتا ہے نا صفیہ. ماں تو کبھی پیش یا زیر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہاں رائٹ. لیکن یہاں پہ تو انا سے اگر ہم کریں گے تو شاید انا کے بعد ہم ماں کو اینالائز کریں گے فوراً رائٹ. دیکھیں گے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ ہو گیا جار و مجرور ہے نا. کون سا والا من دونی. من دونی من دونی ٹھیک. اور ایک اور صحیح. من دونی باطلو. باطلو تو پیش آ گیا تو جھوٹے ہو گئے فائل کہ نہیں. ابھی آپ نا جو فیل اور رہنے وہ دیں. کر رہے ہیں نا وہ ابھی رہنے دیں ابھی. ہاں کیونکہ وہ متعلق کے بعد ہے. اب وہ انا کی خبر ہے. اچھا چلو صحیح. انا ابھی ما ہم نے یقولون من دونہ الباطل رائٹ. اچھا جیسے یہاں پہ حق ہے اگر وہ ہمارے اوپینین میں ڈفرینس ہے. نبیلہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ اسم ہے. جو گرامر کی کتابیں لکھتی ہیں کہتے ہیں انا کا اسم انا کی خبر. انا کی خبر جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے. تو جب ہم اگر جو نصب آیا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ انا کا اسم ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انا کی خبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ مبتدا ہے اور خبر ہے. یہ بعد اور میں کریں انا گے کی ہاں وہ کیونکہ ابھی آپ نے مبتدا اور خبر ہی نہیں ابھی ہم کیا. فائل ہاں کیونکہ پہلے مبتدا اور خبر مختلف ہوتے ہیں لیکن انا کے اسم اور انا کی خبر جو ہے وہ دوسری ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ وہ کانسیپٹ بن رہا ہے. بہرحال بعد میں دیکھیں گے اس کو. ٹھیک. اچھا اور یہ جو ایک جیسے آ رہے ہیں یہ کی وجہ سے ہے یا وہی ہے جو آپ نے بتایا تھا دونوں آخر میں نا علی آخر اور والے ہاں کبیر آپ اس کو صفت کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صفا صحیح. تو یہ بھی ہو گئی آپ کی. کسی کو سوال ہے کوئی؟ وہ بتا دوں رواں ترجمہ. ہاں رواں ترجمہ بتا دیجیے. ہاں پہلے 29 کا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی
رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے. ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہے ہیں اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. صحیح. اور اگلی آیت کا ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں اور یہ کہ اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے. صحیح. عالی رتبہ کہہ لیں عالی شان. ٹھیک. تو اللہ کی صفات کو اس لحاظ سے ہی سوچ سبحان ربی الاعلیٰ. تو اعلیٰ کا جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ کتنا اعلیٰ. ہمارے اس سے ہے لائک بہت آگے ہے، لیکن ہمیں بہت بڑا کر کے سوچنا چاہیے. پھر اس وقت اپنی سجدے کے اندر جب ہوتے ہیں اور جب یہ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنے جسم کو دیکھنا چاہیے اپنے، اور جب اعلیٰ بول رہے ہوتے ہیں ارد گرد کی ساری چیزیں، ساری آسمان، ساری کائنات میں ہم کتنے سے ہیں، اور اس کے باوجود اس وقت اللہ ہم سے سجدے کے دوران اتنا قریب ہوتا ہے، ہم سے ہماری بات سن رہا ہوتا ہے، ہماری دعا سن رہا ہوتا ہے. رائٹ. سو بہت ہی بڑا کانسیپٹ ہے، یعنی کہ اس کو سمجھ کے پھر سجدہ کرنا اور اللہ کو گلوریفائی، اللہ کی بڑائی کو گلوریفائی کرنا. رائٹ. سو دیٹس بیوٹیفل. آج یہیں تک کی آیت رکھنی ہے نغمینہ، 2 آیتیں. جی. سو 2 کر کے آپ کی پھر کمپلیٹ ہو جائے گی. ہاں تو بات ہو جائے اب وہ شازیہ ہیں، شازیہ رضوان. السلام علیکم. جی میں جی ہوں. ہاں وہ آپ نے ورک کیا قرآن پر، سب کے لیے میسج تھا وہ. سب کو قرآن کا مصحف جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے لینا ہے جس پہ کچھ نہ لکھا ہو ابھی. ٹھیک. جی. تو اور یہ میں نے آپ کو سائن کر دی ہے آلریڈی، سورہ لقمان. جی ٹھیک ہے. نغمینہ ختم کریں گی، اس کے بعد آپ کی وہ ہو گئی، اور اس میں آپ کو ٹیسٹ دیا جائے گا، اور وہ کیسے دیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی بعد میں. پہلے قرآن حاصل کر لیں. باجی میرے پاس ہے قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے، یہ ہاں. ہیں والے بغیر کے. بغیر ترجمے کے. جی ہیں میرے ہمارے پاس پاس ہے. ہیں. اچھا بس تو اس کو رکھیے گا. اسی طرح سے جب نبیلہ کی چھوٹی ہے، شبنم کی چھوٹی ہیں، جب یہ ختم ہوتی جائیں گی تو یہ کسی اور کو اسائن ہوتی جائیں گی. تو تیار رہیے گا کہ کون سی سورہ آپ کے پاس. سورہ نوح بہت چھوٹی ہے، تو چاہے وہ سمینہ کر رہی ہیں لیکن وہ جس کے بھی پاس آ جائے گی. سورہ نوح بھی چھوٹی ہی ہے. ٹھیک ہے. سو پھر بڑی ہیں وہ بھی، لائک بہرحال سب کو ایک سورہ مل رہی ہیں. جیسے جو آپ لوگوں نے سورہ رکھی ہوئی ہے، پھر آپ لوگوں کو الگ الگ پوری سورہ کا ٹیسٹ ایک طرح سے ہوگا، اور وہ آپ پریزنٹ کریں گی یہاں پر. دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں بتاؤں گی ابھی 4 آیتوں کے بعد. ٹھیک ہے. سو پے اٹینشن انشاءاللہ. شازیہ جی سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ. بات؟ بہت مزہ آنے والا ہے اللہ. انشاءاللہ. تو اب دوسری بات ہے کہ 3 دن تو کون راضی ہے؟ منگل جو ہمارے پہلے دن پتہ نہیں کیا تھے، منگل، بدھ اور جمعرات لگاتار. اوہو پہلے ہمارے تھے منڈے تھا ہمارا، پھر بدھ جمعرات تھا، پھر بشرا نے منگل رکھ لیا تھا، تو پھر ہم لوگ پیر رکھ لیا تھا، تو پھر ہم لوگ اس طرح آ گئے تھے. اچھا. ورنہ ہمارا پیر بدھ اور جمعرات ہوتا تھا. تو اس دفعہ وہ انہوں نے فرائیڈے کیوں رکھا ہے؟ فرائیڈے ان کا پہلے کا ہے نا، منڈے انہوں نے رکھ لیا اس دفعہ. اب انہوں نے منڈے اسٹارٹ کر دیا.
مسجد میں نا ان کی تجوید کی کلاس ہے منگل کو، شاید تینوں دن شاید اچھا اچھا ہاں اچھا 4 دن آپ کو منگل مسجد سے میں پڑھانے کو اپرچونیٹی ملی ہے. دیکھیں اللہ ہاں ان کو ان سے جو کام لے رہا ہے ان کو مسجد سے بلاوا آ گیا، انوائٹ کر کے ان کو تجوید کی ٹیچر وہاں رکھا گیا ماشاءاللہ. سو اور یہ بہت اچھی بات ہے جو کہ یعنی کہ اس کا مطلب پاکستان ماشاءاللہ آگے بڑھ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک خاتون ٹیچر کو خواتین کے لیے وہاں پر رکھا. اس طرح اللہ اور بھی مساجد میں ایسا وہ کرے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو بچیوں کو آدمی کے پاس پڑھانے میں بھیجنے میں، مسجد بھیجنے میں وہ پہلے جو مذائقہ ہوتا تھا، لیکن مسجد جو ہے وہ لرننگ سینٹر ہونا چاہیے دونوں آدمیوں اور عورتوں کا. تو اب یہ بہت اچھا لائک ہو رہا ہے، اور آپ لوگ بھی اپنے قریب کی مسجدوں میں پروموٹ کریں اس چیز کو، خود جائیں، خود بیٹھ جائیں وہاں پہ. اگر وہاں پہ عورتوں کے انتظام ہے تو آپ جایا کریں، عورتوں سے بات کیا کریں، بیٹھا کریں، حلقے بنائیں. چاہے اگر کسی نے سورہ لقمان نہیں پڑھی ہوئی ہے ان کو سورہ لقمان سمجھانا شروع کر دیں. پتہ نہیں، یو نیور نو کون علم کی تلاش میں وہاں پہ آ جائے اور آپ سے اس کی ملاقات ہو جائے. ہونے چاہیے. میں گئی تھی یہاں پہ، خیر میں اتنا زیادہ نہیں، یہاں پہ بہت دور دور ہوتی ہیں، تو 25 منٹ کی ڈرائیو پہ ہماری ایک ماسک ہے. میں وہاں گئی تو کسی اور کام سے ہم میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے اپنے اسکول کی. تو جب وہاں عورتوں کے سیکشن میں نے دیکھا کہ ایک بمشکل 16 17 یا 18 سال کی بچی جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. چار خواتین بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اچھا آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا. کہنے لگے نہیں ہم قرآن. تو میں نے کہا کون پڑھا رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ 16 سال کی بچی. اب وہ دیکھیں 16 سال کی بچی، وہ یونیورسٹی جاتی ہوگی یا اسکول جاتی ہوگی، وہ ٹائم نکال کے کہتی ہے وہ مغرب سے عشاء کے دوران 2 دن آ کے، ایک دن بدھ کے دن اور ہفتے کے دن 2 دن آ کے وہ وہاں پہ لوگوں کا ایسے قرآن سن لیتی ہے، ان کی تجوید درست کر دیتی ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ بچی ہے جو کہ 16 سال کی عمر میں جو ہے دیکھ اس کی عمر کھیلنے کی کودنے کی، وہ 2 دن نکال کے اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ اس عمر سے یہ کام کر رہی ہے. دیکھ کے بہت بہت خوشی ہوئی، بہت دعا نکلی اس کے لیے. اور وہ جو بھی خاتون آ جائے میں نے کہا اچھا تم میری بھی سن لو تھوڑی سی تجوید. تو میں نے بھی اس کو بیٹھ کے تھوڑی سی سنا دی. بٹ اس بیوٹیفل رائٹ، جس کو جو بھی آتا ہے قرآن کے حوالے سے وہ قرآن کی خدمت کرے تو اس کو قرآن کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ملے گا رائٹ. جس کو جس بھی لحاظ سے قرآن کو آپ ایک شخصیت سمجھ لیں، ہے تو وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے پوری. تو اگر آپ اس کی خدمت کریں، اس کے لفظوں کی خدمت کریں، سو اٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ کنٹری آل ٹوگیدر. آپ لوگ ہر کوئی شامل ہو جاؤ اس میں. جنگی کہیں گے، جہاد کہیں گے نا، جہاد اسٹرگل رائٹ، تعلیم کے لیے جہاد. اس تعلیم کی ضرورت ہے. اور یہ نہیں کہ وہ چھوٹی بچی ہے، وہ لائک ہفتے میں 4 گھنٹے لگا دیتی ہے. 16 سال کی بچی. تو ہمارے پاس اب کتنے لوگوں کے پاس کتنے ٹائم ہے، ان میں سے ہمارا ان ٹائم میں سے ہم کتنا ٹائم جو ہے اپنا سیکھنے کو کر رہے ہیں. لیکن قرآن جو ہے اس کے لیے اس کے حقوق میں خود پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا دونوں شامل ہیں. جو قرآن کے 5 حقوق ہیں اس میں قرآن کو خود پڑھنا اور قرآن کو دوسروں کو پڑھانا دونوں شامل. جتنا بھی آپ کر سکیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا جتنا بھی حق ادا کر سکیں. سو ماشاء اللہ. شازیہ آپ کی گروپ کیسا چل رہا ہے؟ صفیہ باجی وہ نہیں کنٹینیو ہو پایا نا، میں نے آپ کو بتایا نا لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور واٹس ایپ پہ پڑھانا بہت مسئلہ ہو رہا تھا بہت زیادہ، کیونکہ کوئی آیت جب ہم کافی کر چکے جو جیسے ہم صورت لے کے کرتے ہیں نا اپنی الگ الگ آیت، تو کوئی آیت نہیں آیا. پھر اس کے بعد میری اچھا، تفسیر کا بہت سپورٹ تھا. ان کے پاس زوم نہیں ہے؟ نہیں، وہ لوگ آنا نہیں چاہتے. زوم تو کر سکتے تھے ارینج، لیکن میں آپ کو بتایا نا کہ
جیسے ایک سائلنٹ وہ نہیں ہوتا کہ صرف میں بول رہی ہوں، ویسا ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد پھر میری تفسیر بہت زیادہ برڈن ہو گیا تھا کلاسز کا. پھر میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، گھر میں کچھ کام تھے، پھر وہ نہیں ہو سکا. ایک خاتون ہے لیکن وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، ورنہ میں نے تو کہا تھا کہ میں آپ کا ریفرنس دے دوں گی، یہ ویکینڈ کی کلاس لے لیں، لیکن وہ نہیں انٹرسٹڈ ہے، بزی زیادہ ہیں، 2 جاب کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ ابھی کسی اور کی تلاش کریں، ٹھیک ہے، اور ان کو میسج کر دیں کہ اگر آپ لوگوں نے، شاید ان کو بہت زیادہ اوور ویلمنگ لگ رہا ہوگا. ٹھیک. تو اصل میں آپ کو پتہ ہے صفیہ باجی، یہ تو 1 to 1 جب تک ہم بات نہیں کرتے آپس میں، ہم یہ کلاس نہیں لیتے نا، تو صرف میرے بولنے سے. ویسے میں نے ابھی سوچا ہے کہ اصل میں میری آپ سے کی بھی کلاسز بہت مس ہو گئی تھی، تو بس میں نے سوچا ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرتے نا ایک ایک آیا، تو میں نے سوچا روز کے حساب سے میں وہ ڈال دیا کروں گی. لیکن ابھی تو کورس ختم ہوا ہے نا تفسیر کا، تو تھوڑا فری ہوئی ہوں میں، ورنہ وہ کافی وہ ہیکٹک ہو گیا تھا، کیونکہ پھر وہ نوٹس روز پڑھنا، پھر وہ بتانا ان کو، پھر ہوم ورک، مطلب کافی مطلب نا. تو میرے خیال میں آپ نے روز کر دیا تھا تو وہ ان کے لیے بھی زیادہ ہو گیا تھا اور آپ کے لیے بھی زیادہ ہو گیا تھا. ہاں، جو ہم لوگ ریگولر تھے نا، ہوم ورک کرنے والے تھے، جو نوٹس بناتے ہیں یہ سارے، ان کے لیے بھی ہو گیا تھا نا. تو وہ بس میرے لیے بھی کافی ہو گیا تھا. اب انشاءاللہ تھوڑا فری ہو گئی ہوں تو میں شروع کروں لیکن انشاءاللہ. آئندہ کسی کو بھی لیجیے گا تو ہفتے میں 2 دن یا 3 دن آپ لوگ تو ایبزارب کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ تو واقعی جو سیکھ چکے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. آپ لوگ تھوڑی سی چیزیں اور رہ گئی ہیں، جیسے انا، وہ بھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی بات الگ ہے، آپ لوگوں کو شوق ہے، لیکن ہر ایک جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ نہیں لے سکتا 5 days کا، یا ہر روز کچھ نہ کچھ ان کو مل رہا ہو. وہ پہلے ان کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ لے کے چلیں، سلولی. اوکے. تو کیا خیال ہے، آپ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا کل کا؟ کل پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ جی پڑھنا ہے. پڑھنا ہے. اوکے. مشکل ہو جائے گا. 3 دن کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں نہیں، آپ 2 دن بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ابھی آیت نہیں، سورہ نہیں اسائن ہوئی. آپ جو ہیں ابھی نغمینہ سے وہ تھوڑا سا سیکھیے گرامر، اور یہ کمپلشن نہیں ہے، سارے لوگ نہیں آتے، جیسے آج انیلا نہیں ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ڈائریکٹ آپ کے جو آج سمینہ نے کیا، نغمینہ نے کیا، آپ کا اس میں کوئی ہوم ورک نہیں ہے، لیکن آپ ایسے ہلکا میں بیٹھ کے سن رہی تھی اور آپ کو 2-4 لفظ نئے اس میں سے سیکھ جا رہی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی کمپلشن کی بات نہیں ہے، آپ 1 دن آ سکیں، 2 دن آ سکتے، 3 دن آ سکیں، کوئی بات نہیں. وہ ریکارڈنگ ہم یاد کروا دیا کریں سب لوگ، میں ریکارڈنگ کر دیا کروں گی، ٹھیک ہے. جی اور ہاں، تو ایسے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو سبینہ آئیں گی، سمینہ آئیں گی، اور کون آئے گا کل؟ سوری، جی شازیہ. جی شازیہ، ٹھیک ہے. شازیہ صدیقی. نغمینہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ آؤں گی، انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں بھی آ شبنم؟ جاؤں. میں بھی آؤں گی. ہاں ٹھیک ہے، لے لوں گی میں انشاءاللہ. انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے روبینہ اعجاز کو بتایا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، 3 دن ہے تو بہت مشکل ہوں گے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اگر جیسے سمینہ نے کہا اور شازیہ صدیقی نے بولا، تو یہ نیا گروپ ہے، اگر کوئی بھی نہیں ہوگا ایگزسٹنگ گروپ میں تو نئے گروپ کو زیادہ ٹائم مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہوگے تو اب یہ جو ہے یہ سورہ ہم آہستہ آہستہ ختم کریں گے. تو یہ ایک نیا ایکسائٹنگ جو میں نے ٹیسٹ سوچا ہوا ہے نغمینہ کی 4 آیات کے بعد، انشاءاللہ آپ اور زیادہ انجوائے کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میں شازیہ کو ٹیسٹ سمجھا رہی ہوں گی اور آپ لوگ خود بخود اس ٹیسٹ کو شروع کر دیں گے، مجھے اتنا یقین ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے، فکر نہ کریں آپ لوگ. انشاءاللہ کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، لیکن روبینہ اعجاز، نغمینہ آپ جاری رکھیں گی؟ جی ٹھیک. تو یہ جو نغمینہ کو موقع مل گیا ہے روبینہ اعجاز کے ساتھ وہ اپنی گرامر کو ریوائز کرنے کا، اگر کوئی اور نیا بندہ آتا ہے تو
ایگزسٹنگ گروپ میں سے ایک بندہ اس نئے بندے کو یہ والا پرانا والا وہ لے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک, تو میں مینا سے نوٹس لے سکتے ہیں سورہ لقمان کے پیچھے جو آیتیں ہوئی ہے دیکھنے کے لیے, کیونکہ میری کافی کلاسز مس ہوئی ہے نا. بالکل بالکل بالکل, آپ نغمینہ سے 1-on-1 ٹائم سیٹ کر لیں اور وہ گو اوور کر دیں گی آپ کو ٹیسٹ میں جو بھی آپ کو چاہیے ہو ضرورت وہ آپ ان سے لے لیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا جی, نغمینہ میں آپ کو یہ بنا دیتی ہوں, آپ مجھے سبق بتا دیجیے, میں لکھ دوں, پھر آپ سمجھا دیجیے گا اور میں اتنی دیر میں جا کے اپنی تہجد کی تیاری کر لوں, ٹھیک ہے؟ باقی لوگوں کی ختم ہو گئی کلاس؟ جی جی, اگر کوئی ریویژن کرنا چاہے اپنا تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو آتا ہے سب کچھ, اگر نہ آتا ہو کسی کو تو آپ یو آر ویلکم, لائک ایسے مسئلے کی بات نہیں. جی نغمینہ کیا لکھوں میں؟ ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب وہ مجھے تو خیر بہرحال یاد نہیں ہے, وہی والا ہم نے پھر یہ کرا تھا نا, من ہو یا فی, اچھا فی ہو, ہاں اس طرح کے کیے تھے. اچھا ہاں, سو روبینہ ان ہو, آپ ان نے کوئی بھی ہوا, آپ نے یہ لکھا تھا ہوا, یہ سمجھا دیں گی آپ کو نغمینہ نے, ہوا, ہم, انتا, انتم, ملا کے بھی سمجھ آ گئی, دونوں بہت اچھی طرح نغمینہ نے سمجھائی ہیں, اللہ کے شکر ہے سمجھ آ گئی. یہاں تک ہوتا ہے ربہ ہو ربہم. اچھا ہاں, اب یہ ہو, ہم, ہم کا, تم, یہ پہلی کلاس تھی, یہ پہلی کلاس تھی, ہاں اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, نغمینہ بھی ریپیٹ کر دیں گی, کا, کم, اور کیا ہے نغمینہ, یہ اور نا, ٹھیک ہے؟ ہاں, تو اس کے ساتھ ہم نے کیا لگایا تھا, رب کو لگا دیا تھا, رب ہو, ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا رب ہم, ٹھیک ہے, اور ربو کا, اس کا رب, ربکم, یہ ریپیٹ ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے, ربی, ربنا, تو اب میں یہ پہلے والے کالم کو مٹا دیتی ہوں, اور یہاں پہ نغمینہ کو میں وہ لکھ دیتی ہوں. اگر اب وہ کریں گی آپ من, ٹھیک ہے, تو من کے لیے کیسے آپ بنائیں گی یہ بتاتی جائیں گی نغمینہ آپ کو, ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے, نغمینہ بتائیے. ہاں, سے, من ہوں, ہاں, من کا, من کا, من, منی, منا, منی, منا, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, من کے بعد میں ان بھی لکھ دیتی ہوں, ٹھیک ہے, تو ان ہو جائے گا, ان کا مطلب بھی, ہاں, ان ہم, ان کا, انکم, انکم, انی, انی, انا, انا, ٹھیک ہے. ان کا مطلب تو سے جی, ہاں, تو من اور ان کافی ہیں آج کے لیے, آپ انہیں سمجھائیے. کافی ہے. اور یہ پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں یہ بتا دیجئے, حرف جر انشاءاللہ, ٹھیک. تو میں تھوڑا سا تیاری کر کے آتی ہوں اپنے, جی بالکل, آپ چلیں. کام کریں. اچھا ٹھیک ہے روبینہ. جی جی, ہاں نہیں بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہیں 2 کلاسیں. صحیح. یہ جو ہے نا اتفاق سے ہم لوگ جو لفظ کر رہے ہیں نا, ان کو کہتے ہیں حرف جر عربی میں. اچھا اچھا نغمینہ, حرف جر وہ ہوتے ہیں جن میں زبر لگا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے بعد ناؤن آئے گا نا تو اس میں زیر لگ جاتا ہے. ناؤن میں نا یا تو زبر ہوتا ہے, یا زیر ہوتا ہے, یا پیش ہوتا ہے. 3 قسمیں نا ناؤن کی, جیسے کتابن, کتابن, کتابن. کوئی کتاب ناؤن ہے نا, ہاں نہیں اس سے پہلے. تو اگر من ہے تو پھر کتابن ہو جائے گا, یا کتابی یا کتابن ہوگا, ٹھیک ہے, زیر ہوگا
लफ्ज मिन आ गया या अन आ गया जो हम कर रहे हैं ना, तो सही है, इनको हरफ जर कह रहे हैं। अभी इत्तिफाक से हम लोग हरफ जर कर रहे हैं। सही। जैसे कलमुन, तो हम लोग अगर मिन आ गया तो कलमिन हो जाएगा, कलमी या ठीक है, कलमिन पहनना इस तरह। तो अच्छा। हाँ, फिर बाकी तो बहुत ही आसान हो गया। वो हु का मतलब तो पता है, एक हाँ, ये तो पहली क्लास से पढ़े हैं। मिन हु उससे, मिनहू उससे, जी, उससे, हाँ एक से से, आ गया, हू का तो पता है, सही। हाँ, और मिन का मतलब है से, जी, मिन हुम उन सब से, जमा में आ गया, सही। जब में आ उन गया। सब से, मिन का बताओ, तुमसे, 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 फिर तुम सबसे, तुम सबसे, फिर हमसे, अन्नी मुझसे, अन्नी आ गया, अच्छा, मन्नी नहीं, अन्नी मुझसे, हाँ अन्नी मुझसे, सॉरी अन्नी, मिन्नी, मिन्नी, हाँ, अन तो जेड, बाद में करेंगे, अभी तो मिन कर रहे हैं। मिन्नी, जी, मुझसे, मिन्ना, मुझसे, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हमसे, हमसे जमा आ गया, जी, नीचे जमा गया। ठीक। मेरा चश्मा ऐसा खराब है, मुझे मी मैन नजर आने लगा था तो सही, समझ में था। ठीक है, तो जैसे वो उनका भी कहते थे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे के लिए, हज़रत जी, हुसैन जी, अलैहिस्सलाम के लिए, वो कहते थे ना मिन्नी हो। और मुझे सही हम्म, जुमले याद नहीं है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, हुसैन जी, मुझसे, मैं हुसैन हाँ, से, तो सबसे, मिन्नी लगता हाँ, है। हाँ, ये बहुत मशहूर है, हाँ, कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, तो मिन्नी लगता था। ठीक है। तो अब रिपीट वो करना तो बस कर ए दो। के साथ हुम का, कुम, ये सब लफ्ज मिल रहे, तो से हो गया, इससे, से हो गया। जी, हाँ, तुमसे और मुझसे, ठीक, हाँ। समझ आ गया जमा और वाहिद का। ये अन और का मतलब पर होता है, पर है ना? नहीं नहीं, अन का मतलब भी से है, दोनों का एक ही मतलब है। अन भी से के लिए आ रहा है, मिन भी से। क्या फर्क है फिर? फर्क तो सफिया ने कुछ नहीं बताया, मैं सफिया से और अच्छा, पूछूंगी, क्योंकि हमें मिन अलग आया यानी था, फिर सेम मीनिंग होंगी डिफरेंस सबकी, जो मिन के साथ है वही अन के साथ, वही मतलब हो जाएंगे ना सारे। वही मतलब हो गए। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि शायद मिन जानदार चीजों के लिए होगा, अच्छा, लेकिन हाँ, ये कुछ मैं होगा, अपनी तरफ से कह रही हूँ, लेकिन मैं सफिया से पूछूंगी। देख लेंगे, हाँ, देख लेंगे पहले हम खुद ही। देख लेंगे। जी, सही, लेकिन लफ्जी तो तर्जुमा वही होगा। से है दोनों का। जी, सही, समझ आ गया, आसान है ये तो। समझ आ सही। तो अब मिन की जगह अन लग जाएगा। ठीक है, गया। अनहु, अनहु, अनहुम, अनका, अनकुम, अनको, अन्नी, अन्ना, अन, हाँ। सही, ठीक है। अच्छा, इसमें ये देखो कि नून के ऊपर तशदीद भी है, अन्नी, मिन्नी। हाँ, 2 दफा पढ़ा जाएगा ना तशदीद वाले, इन और फिर नी, नून को 2 दफा पढ़ा जा रहा है। हाँ, नून को एक, हाँ सही है ना, एक मिन का नून और एक नी का नून, दो हो गए ना। जी, हाँ, सही। अन्नी नीचे वाले में हो गया, ऊपर तो नहीं है, अनहु, अनहुम, इनमें तो एक ही दफा आ रहा है, अनका, अनकुम, इसमें तजदीद आ रही होगी, हाँ, इन दोनों में है। नीचे हाँ वाले मैं में बता नहीं। देती हूँ, ये नून, एक तजवीज नून का मिन, एक तो इसका हो गया ना, मिन का नून हो गया ना, हाँ। एक नून मिन और का हो गया और एक ना का हो गया, इसलिए मिन्ना, दो नून हो गए ना। जब दो हो जाए तो उसको तजदीद डालते हैं। तो मैं समझ गई रुबीना का सवाल कि ये में तो नून नहीं हाँ, था, ये में तो एक, हाँ, सही। तो फिर यहाँ पे रुबीना थोड़ा सा तजवीद का रूल आ जाता है। जैसे अच्छा, मिन, अच्छा, मिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा, मिन ये, तो फिर जो है अरबी के रूल के तजवीद का रूल है ये, कि वो आसान करने के लिए एक और नून का इजाफा कर दिया, मिन्नी कर दिया। ठीक है, ठीक है, सही। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके, और एक सवाल ये आ रहा था सफिया, कि मतलब दोनों का मतलब से है, कोई फर्क है? अन का हाँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कहीं हम फ्रॉम लगा सकते हैं किसी, जैसे अंग्रेजी का देखें, फ्रॉम कह बिल्कुल, सकते हैं हम। जैसे, हाँ, 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 कि वो उसके करीब है तो हम वहाँ बाय कह देते हैं, कभी हम फ्रॉम कह देते हैं, राइट।
سو یہ پرپوزیشن ہے وہ لفظوں کے لحاظ سے رائٹ کہ کون سا لفظ کون سا والا جیسے گھر کی طرف جانا ہے تو ہم ہمیشہ اسے کہیں گے الی البیت رائٹ. تو کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ ان لفظوں الا کے الا یعنی کہ طرف اور بھی مطلب ہوتے ہیں الا کے رائٹ. لیکن جب بیت آتا ہے تو ہم بیت کے ساتھ ہمیشہ صرف الا لگا سکتے ہیں. اسی طرح ان جیسے اللہ ان سے راضی ہو, رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہاں جی منہ نہیں کہہ سکتے ہم, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم انہو پڑھتے رہتے ہیں جب ہم قرآن پاک تو خود بھی بہت سے لوگ سمجھ آتے ہیں نا, بار بار پڑھتے ہیں تو سمجھ آ رہے ہوتے کہ اس میں من سے کا ہی مطلب صحیح سمجھ آ گیا مجھے. ہاں کہ اللہ ان سے راضی ہو تو پھر وہ اس جملے کے لحاظ سے انہو ہوگا, ان سے راضی ہو. ٹھیک ہے, یا پر بھی ہوتا ہے کوئی, اور اس کا مطلب ہمیشہ سے نہیں رہے گا, کبھی پر لگے گا کبھی سے لگے گا رائٹ. ہاں یہ صحیح ٹھیک تو کچھ سمجھ آ گیا. بات اچھا ہے, ابھی تک یہ 3 کلاسز تو بہت اچھی سمجھ آئی ہیں. اب بس اصل میں میرے وہ روٹ کینال ہو رہے ہیں میرے دانت کا نا, اس لیے میں کہہ رہی تھی کل یا پرسوں کا جس دن تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, جتنے اپنے آسان کے لحاظ سے. اور نغمینہ آپ کو جب تک آپ فلی ورک کمپلیٹ نہیں کر لیں گی تو نغمینہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہیں گی انشاءاللہ. ٹھیک, صحیح. اچھا صفیہ, ویسے ایک اگر آپ مجھے نیکسٹ کیا کرانا ہے سینڈ کر دو تو میں روبینہ کو ویسے بھی کروا دیا کروں گی. کوئی ایسا میں لکھ دیتی ہوں واٹس ایپ پہ بھی آپ بھیج دیں نا مجھے, تو میں جیسے ہوم ورک کر لوں پڑھ لوں, یہ جلدی ہو جائے گا. پھر ان کے بعد فی کرا دیجیے گا. فی کا مطلب میں, ٹھیک ہے, فی اور بے کرا دیجیے گا, بھی, ٹھیک ہے, فی ہی دونوں میں. اس میں پیش آ رہا تھا انہو منہو, وہاں فی ہی بھی رائٹ, یہ 2 کروا دیجیے گا, فی اینڈ بی. ٹھیک, پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے پھر اس کے بعد 2 اور دے دیں گے انشاءاللہ. وہ مبنی تھے نا اس لیے ان پہ وہ ہو رہا تھا. یہ تو حرف جر ہے نا سارے کے سارے. نہیں سارے وہ من ہو. ہاں یہ دیکھیں نغمینہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. من ہی نہیں ہے, یہ من ہو ہے رائٹ, لیکن یہ فی ہی ہے. حرف جر یہ بھی ہے لیکن یہ فی ہی ہے. یہ یعنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ پروناؤن ہے, لیکن من کی وجہ سے یہ ہو ہی رہے گا, فی کی وجہ سے یہ فی ہی ہو جائے گا. جی رائٹ. تو یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ مجرور ہی ہے لیکن اس کو ہم من ہی نہیں بول سکتے, وہی تجوید کے رول کی وجہ سے یا ان کی لنگوسٹک کی وجہ سے. ٹھیک ہے نغمینہ, تو یہ ذرا آپ کو اور لکھیے گا, ذرا اس کو سوچئے گا. فی کے ساتھ ہمیشہ ہم فی ہی بولتے ہیں. جی صحیح. وہاں پہ پڑھا نہیں نا, کبھی پڑھا نہیں میں نے خاص یہ لفظ. نہیں آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن نغمینہ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. نغمینہ یہ مبنی تو ہے, لیکن یہ مبنی جو ہے اس پورے اسٹرکچر پہ مبنی ہے کہ فی ہی ہمیشہ فی ہی رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو ہم فی ہو نہیں بول سکتے کبھی بھی آپ فی کے ساتھ ہی کو ہو نہیں لکھیں گے رائٹ. ٹھیک, تو یہ تھوڑا سا, یہ باقی لوگوں کے بتائیے, آپ پہلی ہو جو آپ نے یہ سوال اٹھا دیا اور آپ سیکھ گئی. ٹھیک, نغمینہ ہمیشہ آگے رہتی ہیں سوال پوچھنے میں. ماشاء اللہ. مجھے تو لگتا ہے تمہیں تھکاتی ہوں میں. نو نہیں, ماشاء اللہ, گڈ. اچھی ٹیچر بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی اچھی ہیں. اللہ کا شکر. ہم لوگ مل کے بہت سیکھا ہے. آپ سوچیں نغمینہ سے پوچھیں پہلی کلاس سے اب تک ہم نے. ہاں بھائی سب اللہ تعالیٰ نے بس سب کیا, مطلب اللہ نے توفیق دی ہے اور ساتھ بھی بتایا. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم نے سیکھا ہے وہ اللہ کی مدد سے, کیونکہ نہ میری کوئی فارمل ٹریننگ تھی اب جب ہم نے شروع کیا تھا, جب نہیں, اب تو میں آہستہ آہستہ لے رہی ہوں انشاءاللہ. لیکن ٹھیک, چلیں آج کے لیے کافی ہے. جی بہت سمجھ آ گیا. انشاءاللہ جزاک اللہ نغمینہ, تھینک یو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال آ گئی تھی, سوری میری. ٹھیک, چلیں.